الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ میں 25 رکوع، دوسرے پارے میں 13 رکوع مکمل ہوئے. دوسرے پارے میں 13 رکوع اور سورہ البقرہ کے 29 رکوع مکمل ہوئے. پارہ ثلث ہوا آیت نمبر 231 پر. آیت نمبر 231 کے بعد ثلث کے بعد ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اوپر سے ذکر طلاق کا چلا آ رہا ہے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور طلاق کتنی ہونی چاہیے. طلاق کے بعد پھر کیا مسائل جو ہوتے ہیں اس کا حل بتایا گیا. اس کو دوبارہ اگر زوجیت میں لینا چاہتا ہے تو کیا طریقہ ہے، اور اس کو طلاق کے بعد دوبارہ اپنی زوجیت میں نہیں رکھنا چاہتا تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو اس طرح کے احکام و مسائل کا ذکر جو اوپر سے چلا آ رہا ہے اسی سلسلے کی یہ آخری آیت ہے. پہلے زمانے میں زمانے جاہلیت میں جو بگاڑ تھے طرح طرح کے طلاق کے لینس سے، ان سب کی اصلاح فرمائی جا رہی ہے. ایک بگاڑ یہ تھا کہ شوہر جب عورت کو طلاق دے دیتا اور عدت میں وہ رجوع بھی نہیں کرتا، عدت جب گزر جاتی تو اب عدت کے بعد چونکہ طلاق شدہ عورت کا نکاح دوسری جگہ جائز ہو جاتا ہے، لہذا مطلقہ عورتوں کو بعض دفعہ تو شوہر جس کو بیچ میں رجوع کر لینا چاہیے تھا جب اس کو زوجیت میں رکھنا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ ابھی رجوع نہیں کیا، لیکن جب بات آگے بڑھی عدت بھی ختم ہو گئی تو عدت کے بعد بعض دفعہ شوہر خود چاہتا کہ اسی سے پھر نکاح ہو جائے. بعض دفعہ بچوں کا منہ دیکھتا یا کسی اور کے سمجھانے پر بات ہوتی یا اس کی کوئی خوبی یاد آ جاتی تو طلاق شدہ عورت کو بعض دفعہ خود شوہر اپنے نکاح میں لانا چاہتا. تو اس پر جو ہے میکے والے ناراض ہوتے. میکے والے کہتے جس نے تمہیں طلاق دی ہو، تم کو اس نے ٹھیک سے رکھا نہیں ہو، بے عزتی کرائی، تم پھر جو ہے عورت بھی راضی ہوتی تو میکے والے رکاوٹ بن جاتے. یا اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا کہ طلاق دینے والا شوہر روڑا بنتا اس بات کے لیے کہ یہ ہماری طلاق دی ہوئی عورت کسی اور کے نکاح میں جائے، خود بھی نکاح سے چھوڑا اور کسی اور سے نکاح میں جانے بھی نہیں دینا چاہتا. تو اس طریقے سے بعض دفعہ ستایا جاتا تھا عورت کو کہ طلاق دینے والا شوہر ہی جو ہے روڑے اٹکاتا تھا کہ کسی اور جگہ یہ نکاح نہ کرنے پائے. ایسے ہی بے نکاحی بنی رہے کہ ادھر سے بھی نکاح سے گئی کسی اور کے بھی نکاح میں نہ آنے پائے. یہ بھی ایک ظلم زیادتی ہوتی تھی شوہروں کی طرف سے. طلاق کے بعد بھی گویا ظلم جاری ہے. اور بعض دفعہ میکے والوں کی طرف سے یہ ہوتا تھا کہ دوبارہ شوہر کے نکاح میں نہیں جانے دیتے تھے. کبھی خاندان والے بھی طلاق شدہ عورتوں کو یا بیوہ عورتوں کے نکاح کو برا سمجھتے ہیں کہ طلاق شدہ عورت ہے لہذا اس سے نکاح نہ کیا جائے، لہذا مطلقہ عورتوں کو نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، اپنی اس میں بے عزتی سمجھتے تھے. تو ان سب چیزوں کے لیے اصلاح کے لیے اس آیت کو اتارا گیا. اور یہ آیت جو اتری اس میں اس طرح کی تمام خرابیوں کی اصلاح فرما دی گئی. اس جو آیت کے سلسلے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا، بلکہ ایک نہیں کئی واقعات پیش آئے. ایک واقعہ تو بخاری شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں ان کی حضرت معقل ابن یسار کی بہن حضرت عبداللہ ابن عاصم کے نکاح میں تھی. تو عبداللہ ابن عاصم نے ان کو طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد عدت بھی گزر گئی. عدت کے بعد جب اس مطلقہ کے پیغام آئے تو
تو انہوں نے بھی پیغام دیا جنہوں نے طلاق دی تھی، عبداللہ ابن عاصم نے. تو معقل ابن یسار اس پر جو ہے ناراض ہوئے اور کہ میں نے تم کو اپنی بہن نکاح میں دی تھی اور تم نے جو ہے اس کی ناقدری کی، طلاق دے دی، اب تم کس منہ سے ہم سے پیغام لے کر آئے ہو کہ ہم پھر سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں. لہذا اس پر انہوں نے کہا نہیں، ہم تم سے نکاح نہیں ہونے دیں گے کسی قیمت پر. اسی طرح اور بھی واقعات پیش آئے. تو قرآن کریم نے اس آیت میں اس کو منع کیا کہ تم کون ہوتے ہو روکنے والے. عورت اگر راضی ہے اپنے پہلے شوہر سے پہلے شوہر کے نکاح میں جانے پر، پہلے شوہر کی زوجیت میں جانے کے لیے وہ راضی بھی ہے، تو اس کی مرضی کو دبانا اور تم اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اور اس کو عبرت اور سبق سکھانے کے لیے اس طرح کی بات کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا. یہ تمہارا تکبر ہے اور اس میں بڑے مفاسد ہیں. عورت کو اس کی جائز جگہ مرضی کے مطابق نکاح نہیں کرنے دیا جائے گا. بعض دفعہ تو طلاق شدہ عورتوں کو نکاح ہی نہیں کرنے دیا جاتا. تو اگر طلاق شدہ عورتوں کو نکاح نہیں کرنے دیا جائے گا تو وہ اپنی عفت و عصمت کا اگر سودا کر بیٹھی اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گئی تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اور پھر اگر شادی بھی کرنے دی گئی لیکن ان کی مرضی نہیں چلائی گئی، طلاق شدہ عورت کی رائے نہیں دی گئی، زبردستی کہیں اور نکاح کر دیا گیا، تو بھی بگاڑ پیدا ہوگا. جس وجہ سے پہلے طلاق آئی، نباہ نہیں ہو پایا، پھر طلاقیں ہوں گی کیونکہ تم نے ان کی مرضی تو چلنے ہی نہیں دی، وہ نباہ پھر نہیں کر سکے گی. اس لیے ان کی مرضی کو بھی دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر جو ہے نکاح تو کرنے دیا گیا لیکن اس میں شرعی قاعدوں کے لحاظ نہیں کیا گیا، شریعت کا لحاظ نہیں کیا گیا، تو بھی اس میں خرابیاں. تو غرض یہ کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضرت معقل بن یسار خود آئے حضرت عبداللہ بن عاصم کے پاس اور کہا کہ اب میں خود پیغام لے کر آیا ہوں اپنی بہن کا، چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا ہی حکم ہے. یہ صحابہ کی قربانیاں تھیں کہ اپنے جذبات کو ایک دم سے ایسا ٹھنڈا کر لیتے تھے قرآن و حدیث کے حکم کے آگے، اپنے غصے کو ایسا پی جاتے تھے. ورنہ آدمی کہتا ہے کچھ ہو جائے، ہم تو ضروری ہے کہ ہم انہیں سے کریں، ہم کسی اور سے کریں گے. تو اس طریقے سے جو ہے صحابہ کرام خود اپنے آپ کو جو ہے قربان کر دیتے تھے کہ ٹھیک ہے، شریعت کا جب حکم آ گیا تو ہم سرنڈر ہو گئے اور اب ہم تو شریعت کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق. لہٰذا عورت کی اگر مرضی ہے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے کی تو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ خود پیغام لے کر پہنچے. بہرحال تو اس آیت کا پیغام، اس آیت میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جن عورتوں کو طلاق مل گئی، ان کی عدتیں بھی گزر گئیں، ان کے شوہروں نے ان کو رجوع نہیں کیا، تو اب آئندہ کے لیے ان کو نکاح سے نہ شوہر روکے نہ میکے والے روکے. میکے والے روکتے ہیں شوہر سے نکاح کرنے سے، یہ بھی غلط، یا شوہر روکتا ہے دوسری جگہ نکاح کرنے سے، یہ بھی غلط، یا یہ کہ وہ اپنی پسند کی کوئی اور تجویز کرتی ہیں شوہروں کو، ان شوہروں سے نکاح کرنے سے ان کو روکا جاتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے. ہاں ایک وجہ ہو سکتی ہے روکنے کی کہ وہ نکاح معروف طریقے پر نہ کر رہی ہوں، مطلقہ عورتیں شریعت کے قاعدے کی خلاف ورزی کر رہی ہوں، تو روکنا میکے والوں کو تو کیا بلکہ پورے محلے والوں کو، تمام مومنوں کو چاہیے کہ اس برائی کو روکیں. اگر وہ خلاف شرع نکاح کر رہی ہوں، خلاف شرع نکاح کی صورت کیا؟ عدت ابھی گزری نہیں، عدت ہی میں دوسرے کے نکاح میں جا رہی ہیں اور یہ پتہ چل جائے، واضح ہو جائے کہ عدت میں ہی نکاح ہو رہا ہے دوسرے سے، تو ظاہر ہے کہ عدت میں دوسرے سے نکاح جائز نہیں، اس کو روکا جائے گا. یا مثلاً پہلے شوہر سے ہی نکاح میں جا رہی، حالانکہ پہلے شوہر نے طلاق رجعی نہیں دی تھی، طلاق بائنہ نہیں دی تھی، وہ 3 طلاقیں دی ہوئی تھیں، طلاق مغلظہ دی ہوئی تھی. تو طلاق مغلظہ میں تو پہلے شوہر کے نکاح میں جا ہی نہیں سکتی ہے، اوپر مسئلہ آ چکا ہے حلالے کا. تو لہذا اگر یہ خلاف ورزی ہو رہی، یا مثلاً وہ اپنے شوہر ایسا تجویز کر رہی ہے، ایسی جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے جو اس کے جوڑ کا نہیں ہے، جس میں خاندان والوں کے لیے بے عزتی اور کی بات ہے. مثلاً ایک حیثیت عرفی ہوتی ہے، حیثیت عرفی کو بھی اسلام نے تسلیم کیا ہے، یعنی معاشرے میں ایک عزت دار خاندانی برتری، یا معاشرے کے علم کے اعتبار سے برتری، دینداری کے اعتبار سے برتری، اور اسی طریقے سے کاروباری اعتبار سے جو برتری ہے، کہ اس کی دین میں تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن نیک نباہ کے لیے اور تعلقات میں استوار کرنے کے لیے ان چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. تو شریعت نے ان چیزوں کی تو رعایت کی ہے. حدیث پاک سے بھی جو ہے جوڑ کے نکاح ثابت ہے، عمر کے اعتبار سے جوڑ ہو، مال کے اعتبار سے جوڑ ہو، خاندان کے اعتبار سے جوڑ ہو. اب وہ اپنے سے بہت کمتر میں جا کے نکاح کر رہی ہے،
تو ایسی صورت میں خاندان والے کہیں گے تمہیں نکاح کی اجازت ہے لیکن جوڑ کا رشتہ تم ڈھونڈو، ہم تمہاری مرضی چلنے دیں گے لیکن بے جوڑ کے نکاح کرنے میں اپنی ناک بھی نہیں کٹنے دیں گے. یہ بات خاندان والے کہہ سکتے ہیں. یا بہت معمولی سی مہر میں نکاح کریں کہ ایک مالدار گھرانے کی، سیٹھ گھرانے کی لڑکی اور بہت معمولی سے گھرانے میں بہت معمولی لڑکے سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے تو اس میں خاندان والوں کی بے عزتی ہے. تو یہ بھی معروف طریقے کے خلاف ہے. قرآن نے ایک لفظ میں بہت باتوں کو جمع کر دیا اور یوں کہا کہ یہ مطلقہ عورتیں جب اپنے پسند کے شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں بشرطے کہ دونوں طرف سے رضامندی بھی ہو اور وہ نکاح معروف اور کم طریقے پر ہو. اور معروف طریقے میں شریعت کا قاعدہ بھی آ گیا اور عرف کے اعتبار سے جن چیزوں کی رعایت شریعت نے جائز رکھی ہے ان چیزوں کی رعایت بھی آ گئی. تو جب معروف طریقے پر نکاح ہو تو تمہیں روکنے کا پھر حق نہیں ہے، پھر تمہیں روکنے کا حق نہیں ہے اور تم اگر نکاح سے روکو گے تو تم گنہگار ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرانے کے لیے، چونکہ اس میں بعض دفعہ انسان اپنی ہیٹی سمجھتا ہے، بے عزتی سمجھتا ہے کہ طلاق شدہ عورتیں بھی بعض دفعہ کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے ٹھان لیتی ہے کہ ہم نکاح ہی نہیں کریں گے، بے نکاحی کی زندگی گزار دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 باتیں فرمائی. نمبر 1، یہ نصیحتیں ان لوگوں کو کی جا رہی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان پر عمل کرنا ایمان اور کا تقاضا ہے. جو ان چیزوں پہ گویا عمل نہیں کر رہا اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، جو ان چیزوں پہ عمل نہیں کر رہا اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، جو ان چیزوں ان احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو پہلی بات تو فرمائی کہ ان چیزوں کی نصیحت جو کی جا رہی ہے اس پر وہ لوگ عمل کریں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. جو اس پر ایمان کی کمی ہوگی تو ان احکام کی خلاف ورزی وہ کریں گے. گویا ان احکام کی خلاف ورزی جو اوپر سے چلے آ رہے ہیں یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اس کے ایمان میں کھوٹ ہے. دوسری بات فرمائی ذالکم ازکی لکم واطہر، ان چیزوں پہ عمل کرنا تمہارے لیے صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے. کہ اگر مطلقہ عورتوں کو نکاح سے نہیں روکا تم نے اور انہیں نکاح کرنے دیا اور پسندیدہ جگہ نکاح کرنے دیا، ان کی رائے کی بھی رعایت کر رکھی کی، تو یہ دونوں کے لیے جو ہے ستھرائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہوگا. عفت و عصمت کے اعتبار سے پاک دامنی بھی حاصل ہوگی اور دونوں کو سکون بھی حاصل ہوگا. یہ جو ورنہ بڑی گندگیاں پھیلیں گی معاشرے میں، بڑے مفاسد پھیلیں گے، بڑے فتنے رونما ہوں گے کہ ایک طرف تو وہ اپنی عرفی اعتبار سے، رواج کے اعتبار سے شادی کو برا سمجھے گی لیکن دوسری طرف وہ اندر منہ کالا کرائے گی. معاشرے میں جو ایسی مطلقہ اور بیوہ عورتوں کے بڑے خطرناک واقعات سامنے آتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ ان احکام پہ عمل کرو اور تم انہیں نکاح کرنے سے نہ روکو، اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی، اسی میں تمہاری عزت ہے. بے عزتی نکاح کرنے میں نہیں ہے، بے عزتی نکاح نہ کرنے میں ہے. لہذا نکاح کر کے تم اپنے کو عزت اگر حاصل کرتے ہو تو پاک دامن عزت، عفت، عصمت اور پاکیزگی معاشرے کا اور ماحول کا اور سماج کی پاکیزگی اسی میں ہے کہ ان کو نکاح کو روکا نہ جائے. اور تیسری بات فرمائی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم بہت سی مصلحتیں تمہارے ذہن میں ہوتی ہیں، بعض دفعہ لالچ ذہن میں ہوتا ہے یا کوئی اور بات ذہن میں ہوتی ہے، اس مصلحت کی وجہ سے تم اپنے فیصلے چلانا چاہتے ہو اور تمہارے فیصلے بعض دفعہ شریعت کے اعتبار سے غلط ہوتے ہیں، تو تم اپنی مصلحتوں کو اللہ کی مصلحتوں پر قربان کر دو، کیونکہ تمہیں زیادہ پتہ نہیں ہے جتنا اللہ جان رہا ہے. اللہ کے احکام میں جو مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں اس تک تمہاری نگاہ نہیں پہنچ پاتی ہے. اس لیے تم اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرو، اپنی ظاہری مصلحتوں کو جو ہے ظاہری مصلحتوں کو آگے نہ بڑھاؤ، کیونکہ تم نے اگر ظاہری مصلحتوں کو سامنے رکھا اور تم نے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر تم نقصانات میں پڑ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو، نفع نقصان کو، آئندہ کی باتوں کو نباہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا. اور یہ ان باتوں کو تم خدشات کو ذہن میں نہ لاؤ کہ پہلے اس نے طلاق دی اب اسی شوہر سے پھر نکاح کر دیا جائے گا، کہیں پھر طلاق نہ دے دے پھر کیسے نباہ ہو پائے گا. اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا کہ جب عورت بھی راضی ہے، شوہر بھی راضی ہے اور دونوں نکاح کرنے پر آمادہ ہیں، تو تم جو ہے اس وجہ سے اس طرح کی مصلحتوں اور اندیشوں کو خاطر میں نہ لاؤ. تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. اور یہ ایسا ہوا ہے، تجربات 99% تجربات ایسے ہیں کہ جب دوبارہ نکاح ہوا یا بہت بگاڑ کے بعد صلح ہو گئی یا بعض دفعہ تو ایسی پھر محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ اگر حلالے کے بعد نکاح ہوا ہو یا جو ہے عدت گزر گئی تو اس کے بعد پھر نکاح ہوا، دونوں راضی تھے، تو اکثر ایسا ہوا کہ پھر جو ہے اختلافات نہیں
اکھڑے ہیں اور پھر جو ہے نیک نباہ کی نوبت آ گئی ہے۔ یہ اللہ کے حکم کو ماننے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر دلوں کے اندر محبتیں ڈال دی جاتی ہیں اور دل میں میل اور جوڑ کھا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ جب تم نے عورتوں کو طلاق دی اور وہ عورتیں طلاق پا گئیں تو اوپر حکم تھا کہ عدت جب تک باقی ہے تمہیں دو اختیار باقی ہیں، چاہو تو ان کو اپنی زوجیت میں واپس لے لو اور چاہو تو ان کو زوجیت میں واپس نہ لینے کا فیصلہ برقرار رکھو۔ لیکن جب کہ عدت گزر گئی تو اب مسئلہ یہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ان طلاق شدہ عورتوں کی جب عدتیں گزر گئیں اور وہ اپنی عدتیں مکمل کر چکی، اب آگے ان کے لیے نکاح کا مسئلہ ہے۔ تو اب نکاح کرنے سے ان کو روکو نہیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، بس تم لوگ ان کو مت روکو۔ تم لوگوں میں شوہر بھی مخاطب ہے، بعض دفعہ یہ روڑا بنتا، اور اس میں مطلقہ عورت کے گھر والے بھی مخاطب ہیں، میکے والے، کہ بعض دفعہ وہ روکتے، شوہر سے نکاح کرنے سے روکتے یا اور دوسری جگہ نکاح کرنے سے روکتے، سبھی باتیں اس کے اندر آ گئی۔ فلا تعضلوهن، مت روکو تم ان طلاق شدہ عورتوں کو، ان ينكحن ازواجهن، اس بات سے کہ وہ اپنے پسند کے یا اپنے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کریں۔ اب وہی شوہر جس نے طلاق دی تھی یا کوئی نیا شوہر وہ تجویز کرے تو اپنے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کرنے سے ان کو روکو مت۔ اذا تراضوا بینہم، جبکہ شوہر اور یہ مطلقہ عورت آپس میں نکاح کرنے پر راضی بھی ہو۔ یہ راضی ہونے کی قید اس لیے لگا دی کہ اگر کوئی زبردستی ان کی نکاح کسی کہیں کرائے تو وہ بھی درست نہیں ہوگا، شوہر زبردستی اپنے نکاح میں لے وہ بھی جائز نہیں ہوگا، یا میکے والے کسی اور جگہ زبردستی کرائیں گے تو وہ بھی درست نہیں ہوگا۔ رضا دونوں کی شرط ہے، اور یہ نکاح جبکہ معروف طریقے پر ہو رہا ہو، شریعت کے قاعدے کے مطابق ہو رہا ہو، تب تم مت روکو۔ ہاں اگر شریعت کے خلاف ورزی کوئی کر رہے ہیں، عدت میں ہی نکاح ہوا جا رہا ہے، 3 طلاق کے بعد پہلے شوہر کے نکاح میں جا رہی ہے، یا اپنے سے کم حیثیت والے کے نکاح میں جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں تمہیں مداخلت کا پھر حق ہوگا۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ، ان احکام کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان باتوں پہ عمل کرو، سماج کا جو دین ہے اس کو بھی اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، اور ان احکام پر عمل کرنا تمہارے لیے صفائی ستھرائی پاکیزگی کا ذریعہ ہے کہ خود وہ بھی محفوظ ہوں گی جن کا جو مطلقہ ہیں، جب ان کا نکاح ہو جائے گا، اور تمہارے سر سے بھی بوجھ اترے گا، ورنہ تمہیں بھی خطرے لگے رہیں گے اور تم بھی پریشان رہو گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور رہ گئی مصلحتیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے مصلحتوں کو اور تم نہیں جانتے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی ازدواجی زندگی خوشگوار بنا، اے اللہ جن بیٹے بیٹیوں کے رشتے ہو چکے جہاں ہوئے جیسے ہوئے، اے اللہ سب میں نیک نباہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ خاندانوں میں الفتیں محبتیں قائم و دائم فرما، ہر قسم کے اے اللہ اختلاف و انتشار سے محفوظ فرما، اے اللہ جن زوجین کے درمیان نااتفاقیاں ہیں، اے اللہ ان اتفاقیوں کو باہم اتفاق و محبت میں میل محبت میں تبدیل فرما، اے اللہ زوجین کو ایک دوسرے کے حقوق کا بھرپور خیال رکھنے والا بنا، اے اللہ رب العالمین ہم سب کی دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، یا رب العالمین اس دنیا سے اے اللہ جن خواتین کا انتقال ہوا، بھائی اسحاق الیاس کی والدہ کا، اسی طریقے سے اللہ اسحاق صاحب سوت والے مرحوم کی اہلیہ مرحومہ ہوئی ہیں، اللہ سبوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، جو لوگ بقید حیات ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں، ان کے علم میں، عمل میں، دین میں اے اللہ ترقی نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کے اے اللہ دنیا کے شرور و فتن آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ بری حکومتوں کے برے اے اللہ سازشوں سے اور ان کے مکر و فریب سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین
جو اے اللہ جو اسلام و مسلمانوں کے خلاف غلط سوچیں اور اے اللہ وہ غلط ارادے منصوبے بنائیں، اے اللہ تو ان کے سازشوں کو انہی پر پلٹا دے، اے اللہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا فرما دے، اے اللہ رب العالمین ان کی جماعتوں میں اے اللہ انتشار اور اے اللہ ان کی جماعتوں میں ٹوٹ پھوٹ پیدا فرما دے، اے رب العالمین اسلام و مسلمانوں کو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، ایک ایک مسلمان کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین اسلام سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما، جیے تو ایمان کے ساتھ جیے، اے اللہ موت آئے تو ایمان ہی پر ہم سب کا خاتمہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب